قصر جو ہے سہولت ہے، وہ سفر کی تکلیف سے بچنے کے لیے وہ ایک سہولت دی گئی ہے۔ تو سہولت اس لیے دی گئی تھی کہ آپ سفر کر رہے ہیں، اس کی مشکل ہے۔ اگر تکلیف کے اثرات نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے قصر نہیں پڑھنی، پھر آپ پوری پڑھیں اس کے لیے جس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ مثال دیتا ہوں، پہلے یہاں سے شاہدرہ جانا ہو تو 2 دن کا سفر تھا، یہ شاہدرہ۔ اب سعودی عرب جانا ہو تو 3 گھنٹے، مشکل ہے۔ اب وہ کلومیٹر کے حوالے سے، میلوں کے حوالے سے دیکھیں تو وہ تو بہت زیادہ ہے فرق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک دفعہ نہیں کہا کہ اتنے کلومیٹر جاؤ تو قصر کرنا، نہیں، آپ پہ نہیں بنایا، اہل علم ہیں وہ۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلان جگہ پر گئے اور آپ نے قصر کی، بعد میں لوگوں نے اسے کو ماپا اور کہا کہ اتنے فاصلے پہ جائیں تو قصر کرنی چاہیے۔ کہیں دوسرے سفر پہ حضور گئے تو وہاں پہ فاصلہ زیادہ ہو گیا، اس سے بھی زیادہ ہو گیا، تو کسی نے اس کو نوٹ کر لیا اور کہا کہ اتنے فاصلہ ہوگا تو تب قصر ہوگی۔ کہیں تھوڑے فاصلے پہ گئے، حضور نے قصر کر لی تو لوگوں نے کہا کہ تھوڑے فاصلے پہ، اتنے فاصلے پر بھی ہو جانی چاہیے۔ یہ بعد میں ماپا حضور نے نہیں کہا، جہاں تکلیف محسوس ہوئی وہاں قصر کر لی، اور جہاں تکلیف محسوس نہیں ہوئی وہاں نہیں کی۔ مثال کے طور پہ آپ باب عبدالعزیز سے باہر نکلے، حرم سے باہر نکلے تو شارع زبیر جس سائٹ پر ہے، معروف جگہ ہے، 3 منٹ کا ٹوٹل فاصلہ ہے پیدل کا۔ ہاں جی، 3 منٹ کا۔ وہاں پہ وہ درخت بھی آج تک موجود ہے جس درخت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو لٹکایا گیا تھا، وہ درخت ابھی موجود ہے، اس وقت کا 1400 سال سے۔ یہ علاقہ اس زمانے میں پہاڑی علاقہ تھا، 2 دن اور 1 رات کا سفر تھا، اسے قدا کہتے ہیں۔ وہاں پہ آج بھی بورڈ قدا کا ہی لگا ہوا ہے، شارع زبیر کے اوپر وہ جو بورڈ لگا ہے وہ قدا ہی اس پہ لکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں 2 دن اور 1 رات کا سفر تھا، تو حضور نے وہاں پہ قصر کی کیونکہ مشکل تھا۔ لیکن اب وہ صرف 3 منٹ کا پیدل کا فاصلہ ہے۔ 2 کلومیٹر ہے جی ہمارے اس کے اندر سے۔ ہاں جی، 2 کلومیٹر ہوگا میکسیمم۔ نہیں جی، یہ 3 وہ جو قدا کا علاقہ ہے جہاں بورڈ لگا ہوا ہے نا، وہ 3 پہاڑ ہیں بس اس طرح، اور اس کے نیچے اگر چلے تو 3 منٹ پیدل میں خود چل سکتا ہوں۔ صحیح، اب سڑک بن گئی، بہترین جی، فٹ پاتھ ساتھ دونوں طرف۔ تو کوئی کہے حضور نے یہاں پر قصر کی تھی، میں بھی قصر کروں گا، نے اللہ پوچھ لیں گے تمہیں وہ تکلیف ہوئی تھی؟ اس لیے تکلیف محسوس، پھر عمر کا حساب ہوتا ہے۔ ایک میری عمر کا بندہ ہے، اسے تھوڑا سفر کرنے کے بعد تکلیف محسوس ہو جاتی ہے، تو ایک نوجوان ہے اس کی طرح کا، وہ لمبا بھی سفر کر لے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک۔ مین ٹو مین، ٹائم ٹو ٹائم یہ ڈفر کرے گا۔ پھر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انطاکیہ گئے ہوئے تھے، ترکی آئے ہوئے تھے، جسے ہم علاقہ کہتے ہیں اناتولیہ کا علاقہ پرانا، یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے واپسی کا سفر کرنا ہے، تو برف باری شروع ہو گئی، وہ ہفتہ جاری رہی، آپ قصر ہی کرتے رہے۔ پھر پروگرام بنا کہ اب برف باری ختم ہوگی تو نکلتا ہوں، تو پھر برف باری شروع ہوگی۔ 6 ماہ تک یہ سلسلہ چلا رہا، اور آپ نے 6 ماہ تک قصر پڑی ہے۔ تکلیف ہو تو
لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں آپ پہنچے تو تکلیف سے ہی پہنچیں گے، لیکن وہاں جا کے قصر نہیں کرنی۔ نمبر 1، آپ کا اپنا گھر، جتنا مرضی سفر کر کے آئیں، اپنے گھر پہنچیں گے تو پوری نماز ہی پڑھیں گے۔ اب تھکاوٹ والا مسئلہ نہیں، گھر کی سہولت موجود ہے۔ سسرال کا گھر، آپ کی تو شادی نہیں ہوئی لیکن ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے وہ بھی اپنے کہ وہ اپنا ہی گھر سے زیادہ پروٹوکول ملتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بیوی سے اچھے تعلقات ہوں تو وہ آپ اپنے گھر میں پہنچیں گے تو وہاں پر یا سسرال کے گھر پہنچیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے گھر پہنچیں گے، حرم میں یہاں سے کتنا فاصلہ طے کر کے جائیں، ہاں جی جتنے مرضی تھک جائیں، لیکن وہاں پہنچیں گے تو پوری نماز پڑھیں۔